بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس چینل پر آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ شب معراج۔ شب معراج کیا ہے اور اس دن کیا ہوا؟ شب رات کو کہتے ہیں اور معراج بلندی کو۔ یہ واقعہ رجب کی 27 تاریخ کو پیش آیا اور اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اس طرح بیان فرماتے ہیں، اور پاک ہے وہ ذات جو ایک ہی پل میں اپنے بندے کو اللہ سے بیت المقدس لے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک براق پر بٹھا کر بیت اللہ سے بیت المقدس لے گئے۔ براق تیز رفتار کو کہتے ہیں۔ براق کا احوال بتاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، وہ دکھنے میں ایک کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا نظر آتا تھا۔ اس براق کی رفتار اتنی تھی کہ اس کی نگاہ جہاں پڑتی اس کا اگلا قدم وہاں ہوتا، یعنی اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس نے اڑنا شروع کر دیا۔ اس کا پہلا قدم آسمان پر تھا۔ اس سفر میں آپ کے ہمراہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ بیت اللہ سے بیت المقدس جاتے وقت کئی واقعات رونما ہوئے۔ سب سے پہلے ایک مقام پر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے زمین پر اترنے کو کہا اور میں نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے کھجوروں کے درخت تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کیجیے، اور میں نے اسی طرح 2 رکعت نماز ادا کی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے حبیب خدا، آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سا مقام ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ یثرب کا علاقہ ہے اور بعد میں یہ مدینہ کہلائے گا۔ اب آپ کو بیت اللہ میں کفار ستائیں گے تو آپ اس سرزمین پر ہجرت کر کے آئیں گے۔ وہاں سے رخصت ہونے کے بعد چند پل گزرے تھے کہ ایک اور مقام پر اتارا اور فرمایا کہ یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کیجیے، اور میں نے یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ یہ وادی سینا ہے اور شجر موسیٰ ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا کرتے تھے، اور یہاں ہی سے انہیں نبوت عطا کی گئی۔ اور اس کے بعد آگے چلے اور متین کے علاقے میں اترے اور فرمایا کہ یہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کیجیے، اور میں نے یہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور مقام پر اترے اور وہاں پر بھی جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ 2 رکعت نماز ادا کیجیے، اور میں نے وہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہ مقام الہام ہے، یہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ بہت مبارک مقام ہے۔ راستے میں عجائبات جاری تھیں، تو گویا اس کے بعد میں بیت المقدس تک پہنچا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرا استقبال کیا۔ پھر وہاں اذان ہوئی، اقامت ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری مسجد بھر گئی، اور پھر سب امام کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے امامت کے مصلی پر لے گئے۔
وہاں پر میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس کے بعد جبرائیل مجھے وہاں سے لے کر آسمان پر پہنچے۔ جب ہم روانہ ہوئے تو زمین سے لے کر آسمان تک سیڑھی لگا دی گئی، تو براق نے اس سیڑھی پر قدم رکھا۔ اس کی نظر اتنی تیز تھی کہ اس نے پہلے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کا اگلا قدم آسمان پر تھا، اور اس طرح ہم آسمان پر پہنچ گئے، اور میرے مسجد اقصیٰ سے روانہ ہونے کے بعد ان تمام انبیاء کو ان کے مقام پر روانہ کر دیا گیا جو میری امامت میں نماز ادا کرنے آئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، اور چوتھے آسمان پر میری ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ اسی طرح پانچویں آسمان پر میری ملاقات ہارون، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا پہنچنے کا سفر شروع ہوا۔ جب میں وہاں پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اس مقام سے آگے نہیں جا سکتا۔ اگر میں گیا تو رب کریم کے جلال اور کبریائی کے نور سے میرے پر جل جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور یہ ان کی 8ویں معراج تھی، اور اس کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر پہنچے، تو یہ آپ کی 9ویں معراج تھی، اور یہ مقام سرف الکلام تھا، اور اس مقام پر فرشتے تقدیریں لکھتے ہیں، اور اس سے اوپر جب وہ گئے تو یہ ان کی 10ویں معراج تھی، اور یہ مقام اہلیت ہے، اور وہاں پر آپ کی ملاقات اللہ و تبارک تعالیٰ سے ہوئی۔ اللہ و تبارک تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تجھے تیرے لیے کون سا لقب سب سے زیادہ پسند ہے کہ تجھے کس لقب سے پکاروں، کہ اے میرے محبوب مجھے بتا کہ تجھے کون سا لقب سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے عبدی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ عبدی عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے بندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں تیری بندگی کروں اور تیرا بندہ بنوں، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 تحفے پیش کیے۔ پہلا تحفہ آپ کو نماز کا پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا کیا، اور ساتھ میں 30 روزے ماہ رمضان میں رکھنے فرض کر دیے۔ دوسرا تحفہ امن و رسول، سورۃ بقرہ کی آخری 5 آیات جو ہیں یہ معراج شریف کی رات کو پیش کی گئی ہیں۔ تیسرا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عطا کیا گیا کہ میرے محبوب، آپ کی امت اگر شرک سے بچے تو میں اس کے کبیرہ گناہ معاف کر دوں گا اور انہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔